الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تعریفوں کے لائق اور تعریفوں کے قابل اور تعریفوں کا حقدار ہے. لا تعداد اور بے حساب مرتبہ درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون مقام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک آپ کی میری آج کی اس حاضری کو قبول فرمائیں. جتنی دیر بیٹھے ہیں اللہ پاک اپنی رضا کے لیے مجھے کچھ کہنے کی توفیق دے اور پھر آپ کو مجھے اللہ اس کے عمل کی توفیق بخشے. میرے دوستو، ہر نیک عمل اس وقت بنتا ہے جب تک کرنے والا اس کو اللہ کا حکم اور نبی کریم کی سنت سمجھ کر نہ کرے. نیت بدلنے سے اجر و ثواب بدل جاتا ہے. شادی بیاہ گزشتہ جمعہ بھی اس سے پیوستہ جمعہ بھی کچھ باتیں ہوئی اس کے بارے میں نسلی. یہ صرف فطرتی چیز نہیں کہ مرد کے اندر عورت کی چاہت ہے اور چاہت عورت کے اندر بھی مرد کی ہے کہ یہ میری فطرت اور میری خوبی میں ہے کہ میری شادی اور نکاح ہو. یہ بات کی چیز ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ نکاح میرے اللہ کا حکم ہے.
فَانْكِحُوا، اس نے خود کہا نکاح کرو. خود نکاح سے پاک صاف ہے، خود بیوی بچوں سے پاک ہے، خود خاندان قبیلے سے پاک اور صاف ہے. ہمیں حکم دیا نکاح کرو. میں نے جہاں باتیں اور کچھ عرض کی، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ چونکہ خود خاندان سے پاک اور صاف ہے، ہمیں خاندان میں جوڑنا چاہتا ہے. خود وہ شادی بیاہ سے پاک اور صاف ہے، ہمیں شادی بیاہ کے بندھن میں باندھ کر ایک دوسرے کی خدمت، ایک دوسرے کا پیار اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنانے اور نبھانے کا حکم دیتا ہے. اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول سے پیار کرنے والے، یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، وہ کبھی بندوں کو نہیں توڑتے، وہ بندوں کو جوڑتے. جو ملا، جو پیر فقیر، جو ولی بندوں کو توڑتا ہو وہ پیر فقیر ولی نہیں ہوتا. اللہ بندوں کو جوڑتا ہے اور اللہ کا نبی بندوں کو جوڑتا ہے، اور جو اللہ اور نبی سے پیار کرنے والے ہیں وہی بندوں کو جوڑتے ہیں. جہاں بندوں کے جڑنے کے اور کئی ذریعے ہیں، وہاں نکاح آپس میں کرنا بھی بندوں کے جڑنے کا ایک ذریعہ ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ وہ لوگ بھی دین کو نہیں سمجھے جو خاندان میں رشتے نہیں کرتے، اور وہ لوگ بھی دین کو نہیں سمجھے کہ جو صرف خاندان کے اندر رشتے کرتے. آپ کا اور میرا ایک ایمان ہے، ایمان ہے، یقین نہیں کہ جوڑیاں وہاں بنتی ہیں. یقین کی منزل ابھی بہت دور ہے. اگر یقین بھی اس پہ ہو جائے تو ہماری گھروں کی لڑائیاں ختم ہو. ہم کہتے تو ہیں کہ جوڑیاں اوپر بنتی ہیں، لیکن پھر رشتوں کے لینے دینے میں ہم لڑتے جھگڑتے ہیں. میں نے رشتہ مانگا، اس نے نہیں دیا، بیٹی کا بیٹے کا. بھائی اس نے جوڑ نہیں بنا رکھا تھا. انسان وہی نکاح اور رشتے میں جڑتا ہے جہاں وہ جڑتا ہے. بے شک ہماری کوششوں کے ساتھ یہ جو ایک تقدیر کے مسئلے ہوتے ہیں نا، کہا گیا ہے کہ تقدیر کے مسئلوں میں بحث میں نہیں پڑا کرو، لیکن پھر بھی ہماری کوششوں کے ساتھ اس کی تقدیر جڑتی ہے، اس کی رحمت جڑتی ہے، اس کا تعلق جڑتا ہے کوششوں کے ساتھ. ایک بندہ شادی نہ کرے اور وہ روز مسجد میں آ کر مولوی صاحب سے کہے کہ دعا کرو میرا پتر ہو جائے. وہ بھائی شادی کرے گا تو پتر ہوگا نا. جی دعا کرو میں حج پہ چلا جاؤں، بھائی کوشش کرو گے تو حج پہ جاؤ گے. کوشش جب انسان کرتا، اللہ بھی قرآن میں فرماتے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ. 27ویں سپارے کہ انسان کی کوشش جب ہوتی ہے تو ہم اس کی کوشش کے ساتھ ہو جاتے ہیں. جب اللہ محنت کرتا ہے تو محنت کے اندر اللہ پاک کی رحمت شامل ہے. پہلی بات تو ہماری یقین کی یہ ہونی چاہیے کہ رشتے محبت. اور نمبر 2، یہ اتنی بڑی چیز ہے بندوں کو جوڑنا، خاندانوں کو جوڑنا. عجیب حدیث پاک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نکاح اور طلاق، یہ دو چیزیں ایسی ہیں، یہ پیار پیار میں بھی ہو جاتی ہے، مذاق مذاق میں بھی ہو جاتی ہے، اور جاؤ جلال اور غصے میں بھی ہو جاتی ہے. یہ مذاق مذاق میں بھی واقع ہو جاتی ہے. ایک لڑکی لڑکا بیٹھا ہے،
پاس ایک آدمی بیٹھا ہے، مذاق مذاق میں لڑکی نے لڑکے سے کہہ دیا میں نے تجھے قبول کر لیا، لڑکے نے بھی کہہ دیا میں نے تجھے قبول کر لیا، شریعت کہتی ہے مذاق میں بھی نکاح ہو گیا۔ خطبہ سنت ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ نکاح کے اندر جو واجب اور فرض چیز ہے وہ ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے، جس کا نام ہم ایجاب و قبول رکھتے ہیں، اصل چیز یہ ہے۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حق مہر شریعت میں کیوں رکھا گیا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مذاق مذاق میں، اور طلاق بھی ایک ایسی چیز ہے جو مذاق مذاق میں بھی ہو جاتی ہے، نہ چاہتے چاہتے بھی ہو جاتی ہے، اور نکاح بھی نہ چاہتے چاہتے بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان دونوں چیزوں میں ہمیشہ خیال رکھنا۔ کیا مطلب نکلا کہ اگر وہ مذاق مذاق میں بھی دو بندوں کو جوڑنا چاہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ہم نے جوڑ دیا، اور جو مذاق میں بھی توڑنا چاہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں توڑ دیا۔ اس لیے کہ تعلقات کسی مذاق پر مبنی نہیں ہوتے، یہ حقیقت ہوتی ہے، اور حقیقت کو اگر کبھی کوئی مذاق میں کے روپ میں بھی بدلنا چاہے تو حقیقت پھر بھی حقیقت رہتی ہے۔ بہت بڑے بزرگ کو غیر مسلم لوگوں نے ایک دن مذاق میں ایک جنازے کے لیے بلایا، اور آپس میں انہوں نے مذاق میں یہ سوچا کہ مرنے والا ہے تو غیر مسلم اور زندہ ہے، ایسا کرتے ہیں اس کو کفن دفن دے دیتے ہیں، چارپائی میں بٹھا دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے فلاں بزرگ کو بلاتے ہیں کہ یہ مسلمان تھا آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں، اور جب وہ جنازہ پڑھانے کھڑا ہوگا تو مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اور ہم پیچھے سے تالیاں مار دیں گے کہ صاحب مولوی صاحب کا کتنا مذاق ہو گیا، تو زندہ کا جنازہ پڑھاتے ہیں ہم، ان کو مذاق میں ان کے جلوس اور نعرے لگاتے ہیں۔ مولوی صاحب نے بہت کہا کہ صاحب میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم نے کہا آپ سے ہی پڑھانا ہے، مرتے جنازہ آپ سے ہی پڑھانا ہے، مرنے والا وصیت کر گیا تھا کہ میں نیا نیا مسلمان ہوں اور میرا جنازہ فلاں مولانا پڑھا۔ آگے اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے وہ خطرے کی بات، لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہے ہم آ جاتے، اللہ اکبر کہہ کے جنازہ شروع کیا، 2 تکبیریں کہیں، تیسری تکبیر کے کہنے کا ٹائم تھا، مردہ اٹھا نہیں، ٹائم طے تھا کہ تم نے اٹھنا ہے، وہ اٹھا نہیں، پیچھے والے انتظار میں کہ تاڑیاں کم ماریں گے، اب وہ اٹھا نہیں، تیسری تکبیر کی ہو گئی تو پچھلے بولے کہ اٹھ تو کھڑا ہو، اب تو اٹھ جا، 3 تکبیریں ہو گئی، پھر بھی وہ نہیں اٹھا۔ چوتھی تکبیر کے بعد جب سلام پھیرا تو کہا اب اس کو قیامت کے دن خدا ہی اٹھائے گا، اس لیے کہ دین مذاق کا نام نہیں ہوتا، ہماری شریعت مذاق کا نام نہیں ہوتا۔ میرے دل میں اللہ نے ڈال دیا تھا کہ تم ہمارے ساتھ آج مذاق کرنا چاہتے ہو، تو میرے دوستوں بعض چیزیں ہمارے دین میں ایسی ہیں اور دین مذاق کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں سے کبھی مذاق نہیں کیا، اللہ پاک بندوں سے مذاق کرتے نہیں، وہ جو بات کرتا ہے وہ حقیقت کی کرتا ہے، اور نبی بھی اپنی امت سے مذاق نہیں کرتے، کھیل نہیں کھیلتے، نبی بھی جو بات کرتے ہیں وہ اپنی امت کے سامنے حقیقت کی بات کرتے ہیں۔ مومن کو بھی چاہیے کہ مومن بھی ایک دوسرے کے ساتھ حقیقت کی بات کرتا ہوا نظر آئے، دین میں کھیل مذاق نہیں ہوتا، اور دین کھیلنے کی جگہ نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دین سے کھیلتا ہے پھر ہم اس سے کھیلتے ہیں، اور جس سے اللہ کھیل کھیلنے پھر اس کو رہنے سہنے کی جگہ دنیا میں کہیں نہیں۔ یہ نکاح، یہ طلاق، اللہ ہمیں ان تعلقات کو نبھانے کی توفیق دے۔ نمبر 3 آگے چلیے، ہمارے دین میں نکاح، شادی، میرے یہ لفظ یاد رکھیے گا، زندگی بھر کے بندھن کا نام ہوتا ہے،
یہ 6 مہینے، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، اس کا نام نکاح شادی نہیں. یا میں ویزے کے لیے شادی کر رہا ہوں، جب آئی ڈی کارڈ مل جائے گا کیا ٹوٹ، اس کا نام بھی شریعت میں نکاح نہیں بلکہ یہ نکاح کے ساتھ مذاق ہے. یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے اور شریعت مذاق کو قبول نہیں کرتی. 5 سال، 10 سال، 2 سال، 1 سال یہ دھوکہ ہے اور اسلام اور ہماری شریعت اس دھوکے کو قبول نہیں کرتی. نکاح زندگی بھر کے بندھن کا نام ہے. اور جن دو کا نکاح ہوتا ہے وہ دونوں اس چیز کے پابند ہوتے ہیں کہ ہم زندگی بھر کے لیے ہم دونوں کی ہر چیز ایک دوسرے کی. متع کسے کہا جاتا ہے؟ متاع، نفع لینا، فائدہ لینا. ایک لڑکی ایک لڑکا 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو قبول کر لیتے ہیں. اور وہ کہتی ہے کہ میں 10 دن کے اتنے پیسے لوں گی، 15 دن کے میں پیسے اتنے لوں گی، وہ پیسے طے ہو جاتا ہے. لوگ اس کو متع کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ شریعت میں جائز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جنگ کے دن ہمارے دین کے اندر اس چیز کو حرام کرا. یہ حرام ہے، یہ دھوکہ اور فراڈ ہے، یہ مذاق ہے. شریعت میں نکاح زندگی بھر کے بندھن کا نام ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بھر کا تعلق نبھانے کا عہد کرتے ہیں اور دونوں خاندان بھی زندگی بھر اس رشتے کو نبھانے کا عہد کریں جس کا نام نکاح ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بڑے مجمع میں قبول کرو تاکہ پورا گاؤں، پوری برادری، سارے رشتے دار اس کے گواہ ہو جائیں کہ یہ دونوں ایک بندھن میں، جہاں لڑکی لڑکا بندھے وہیں یہ دونوں خاندان بھی ایک بندھن میں بندھے ہیں. نکاح خاندانوں کو جوڑنے کا نام ہوتا ہے، توڑنے کا نام نہیں. دو حدیثیں ملتی ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں رشتوں کو بہت پسند فرمایا. آپس میں رشتوں کو بہت پسند فرمایا. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی نہیں کرتا. ہم اگر ان دونوں چیزوں کو سمجھیں تو آج کل کے ہمارے رشتوں کے معاملات جو ہیں وہ ہمیں سمجھیں. میری آپ کی ساری دنیا کے مسلمانوں کی اماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور آپ کی پیاری بیوی جس کے ہوتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح لیا اور بوڑھی بیوی، بیوہ بیوی، 2 جگہ سے بیوہ بیوی. نبوت کی عمر ہے جوانی کی ہے 25 سال کی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال کی، 15 سال بڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر تک، جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی، آپ نے دوسری شادی کی. میں ان نوجوانوں کو ایک بات کہنا چاہوں گا،
آپ کے ہر عمل میں بڑی حکمت، بڑا سبق نکلتا ہے۔ ایک سبق تو ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ نبی نے اتنی شادیاں کی کیونکہ لوگوں نے بڑی کتابیں لکھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بڑے وقیح حملے کیے کہ نعوذ باللہ نبی عورتوں سے ہی شادی کرتے رہے، کہ وہ اتنی شادیاں کی۔ ان کے منہ پر اللہ تعالیٰ کو ملے، اتنی عقل کوئی نہیں کہ 50 سال کی عمر تک نبی ایک بیوہ عورت کو، بوڑھی عورت کو گھر میں رکھتا ہے جو 2 جگہ سے بیوہ ہو گیا ہے، اور یہی جوانی کی عمر ہوتی۔ اگر نبی نے عورتوں سے شادی کرنی ہوتی، جب ہر کوئی کنواری لڑکیاں دینے کو تیار تھا نبی کو، وہ پاک دامن، وہ پاک نفس نبی کہ جس کے دامن پر آج تک کوئی داغ نہ لگ سکا، اپنے اور پرائے بھی ڈھونڈتے رہے تو نہ ڈھونڈ سکے گے۔ چاچا کے پاس سارے عرب کے سردار آئے کہ بھتیجے سے کہو اگر شادی کرنی ہے تو کنواریاں لڑکیاں دیتے ہیں، مالدار لڑکیاں دیتے ہیں، خوبصورت لڑکیاں دیتے ہیں، لیکن نبوت نے ہر بات کو ٹھکرایا۔ اگر عورتوں کی چاہت ہوتی، نفس کی چاہت ہوتی تو نبی کنواری لڑکیوں سے شادی کر لیتے، جبکہ ہم کوئی دینے کو تیار تھا۔ اور خوبصورتی میرے پاک نبی کی ایسی تھی کہ جہان میں ایسی خوبصورتی نہ ہو، چال چلن میرے نبی پاک کا ایسا تھا کہ دنیا میں کسی کا چال چلن ایسا نہ ہو، شرم و حیا اتنی تھی کہ کسی جوان لڑکی کی آنکھ میں شرم و حیا اتنا نہ ہو، خاندان اتنا بڑا تھا کہ جس خاندان سے بڑا عرب کے اندر خاندان کوئی نہیں تھا، لیکن نہیں، کاش اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ 50 سال کی عمر کے بعد بھی جب حضرت خدیجہ فوت ہوتی ہے، ان کے فوت ہونے کے بعد جو دوسری بیوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی ہے، حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ، وہ بھی بیوہ ہے۔ 53 سال کی عمر نبی کی ہو گئی بیوہ عورتوں کے ساتھ، اور اس بیوہ عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فوت ہوئی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جنازہ اٹھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑھایا، قبر کے اندر خود اتارا اور بخشش کی دعا مانگی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زندگی میں اگر مجھے کسی عورت پہ رشک آیا ہے تو وہ حضرت خدیجہ پہ آیا ہے کہ نبی کوئی صبح ایسی نہیں گزرتی تھی جب حضرت خدیجہ کو یاد نہیں کرتے تھے، اور کوئی شام ایسی نہیں گزرتی تھی جب حضرت خدیجہ کو یاد نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک دفعہ کہتی ہے میں کیا اٹھی، وہ سوکنوں والا جذبہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر کے رو رہے تھے تو میں نے کہہ دیا سنو اس بڑھیا کو یاد کرتے ہو، مر گئی کھپ گئی بڑھیا تھی، 2 جگہ سے بیوہ ہو کے آپ کے گھر میں آئی، ہم آپ کے گھر میں جوان نہیں ہیں، آپ ہمیں دیکھیے بوڑھی کو یاد کرتے ہیں، وہ مر گئی مرنے والی۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال سرخ ہو گیا، ارشاد فرمایا عائشہ تم نے یہ جو جملہ کہا ہے نا، اگر ساری دنیا کا سمندر میٹھا ہوتا اور یہ لفظ سمندر میں ڈال دیے جاتے تو ساری دنیا کا سمندر کا پانی کڑوا ہوتا۔ تم تو آج میرے گھر میں آئی ہو، یہ الفاظ ہے حدیث کہ جب میرے گھر میں دنیا سے ہدیے آتے ہیں، تحفے آتے ہیں، لوگ میرے گھر میں چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں، اور آج میں محمد الرسول اللہ اللہ کا نبی ہوں، لوگ میرے آگے پیچھے میرے مرید ہیں، بیعت کرنے والے ہیں۔ خدیجہ تو اس وقت میرے گھر میں آئی کہ جب لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، میں گھر میں آتا تھا تو میرے جسم سے لہو نکل رہا ہوتا تھا، اور خدیجہ اپنے سر کے دوپٹے کو پھاڑ پھاڑ کے میرے لہو پر پٹیاں باندھا کرتی تھی۔ یہ اس وقت کی میری بیوی ہے جس نے ہر اوکھے ویلے میں میرا ساتھ دیا۔
یہ اوکھے ویلے سے مجھے یاد آیا، شادی میں یہ چیز بھی سنت ہے، شادی میں یہ ایک چیز بھی سنت ہے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ شادی وہاں کرو جہاں سوچو کہ جس جگہ میرا رشتہ ہو رہا ہے کیا میرے اوکھے ویلے ساتھ آئیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھیا بیوہ عورت سے شادی کر کے امت کو درس دیا ہے، تجربہ، مشکلات سے گزر کے آئی ہے، اور میرے اوپر جب مشکلات آئیں گی تو میری مشکلات میں نئی نویلی دلہن، نئی لڑکی، کماری لڑکی کب میری مشکلات کا ساتھ دے گی؟ اسے تو تجربہ ہی نہیں ہوگا۔ ایسی جگہ رشتہ ہو، اس لیے کہا جاتا ہے کہ صرف حسن نہیں، صرف مال نہیں، لوگ 3 وجہ سے شادیاں کرتے ہیں۔ یا حسن دیکھا جاتا ہے، بڑی خوبصورت، دل کی بے شک کالی تباہ و برباد ہو، اور آج کل کا تو نوجوان لڑکا یہی سوچتا ہے شادی ایسی جگہ کروں میرے ساتھ جو چلے لوگ کہیں واہ کتنی خوبصورت بیوی لے گیا، اور بیوقوف یہ نہیں سوچتا شادی اپنے لیے کر رہا ہے، لوگوں کے لیے کر رہا ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے شادی کرے گا، لوگوں کی نظریں تیری بیوی پہ پڑتی رہے، اور ہر کوئی پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر تیری بیوی کے بارے میں جملے کستا رہے۔ لیکن آج کا نوجوان یہی کہتا ہے پینٹ شرٹ پہننے ہو، دوپٹہ نہ لیتی ہو، ننگے سر گھومتی پھرتی ہو، بغل میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہو، میرے ساتھ چمچا چوری سمندر کے کنارے پہ گھومے، لوگ کہیں واہ سبحان اللہ کیسی لے کے آیا۔ پھٹکار ہے ایسے نوجوان پہ جو ایسی چیزیں سوچتا، اور پھر ہمیں مسئلہ سمجھاتے کہ قاری صاحب، مولوی صاحب، میں نوجوان ہوں لیکن میں مرضی سے شادی کر سکتا ہوں۔ بھائی تو کر سکتا ہے، روکا تھوڑا کر بھائی، ماں باپ سے یا کسی اور سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں 22 سال کا 25 سال کا نوجوان ہوں، اور شریعت کہتی ہے جوان بندہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے، کرو بھائی۔ نبی نے شادیاں کس طریقے سے، کن چیزوں کو نبی نے سامنے رکھا؟ نبی کا ہر عمل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آج گھروں کی بربادی کا باعث یہی ہے کہ ہم نے نبی کے طریقے چھوڑ دیے۔ کوئی شادی کرتا ہے حسن کے باعث، اور یہ چند دن کا ہوتا ہے، 40 سال 30 35 سال کی عمر آئی، حسن گیا، پھر یہ بھمرے کی طرح دوسرے پھولوں میں بیٹھنا شروع کرتا ہے۔ یہ نوجوان ادھر منہ مارتا ہے، ادھر منہ مارتا ہے۔ کچھ لوگ مال کو دیکھ کر شادی کریں، شریعت کہتی ہے مال بھی چل رہی ہے، شادی اندر کا حسن دیتے ہیں، اندر کا حسن دیتے ہیں، اس کا اندر کیسا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیوہ عورت سے شادی، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ مکی کی نہیں عرب کی سب سے بڑی مانگا عورت حضرت خدیجہ، والد جن کا مکے کا سب سے بڑا تاجر، پیسہ پانی کی طرح گھر میں کہتا ہے، بھائی بھی فوت ہو گئے، کوئی سنبھالنے والا نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں مزدوری پیسہ دیا اور کہا کہ تجارت کرنے جاؤ، جو منافع ہوگا آدھا تیرا آدھا میرا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہوا حضرت خدیجہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کر مکے سے ان کے شام کی طرف حضرت خدیجہ کا مال لے کر تجارت کرنے لگے تھے۔ اس سے ایک بات یہ بھی چلتی ہے کہ دو پارٹنر اگر ہوں کاروبار میں، ایک سارا پیسہ لگائے دوسرا پیسہ نہیں لگاتا، اور وہ کہتا ہے کہ میں سارا دن دکان پہ بیٹھوں گا،
تو پھر منافع میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں. جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کے گئے, آپ نے ایک پیسہ نہیں دیا, سارا پیسہ حضرت خدیجہ کا ہے, لیکن وعدہ یہ ہوا کہ بچت آدھا دی, منافع آدھا دی. یہ تجارت کے اصول ہیں شریعت کے. اور ساتھ اپنے غلام کو بھی بھیج دیا کہ راستے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 21 یا 22 سال کی عمر میں ہیں, ابھی نبوت سر پہ نہیں آئی, تاج نبوت کا نہیں آئی. منافع بہت زیادہ ہوا. میں تفصیل میں نہیں جاتا تجارت, راستے میں جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ کا الگ سبق ہے. غلام نے جو کچھ معجزے دیکھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں, جو حالات دیکھے, اصل چیز پہ آتے ہیں کہ جب منافع اتنا زیادہ آیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وہ آدھے کے معاہدے سے زیادہ دینا چاہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بھیج دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فالتو واپس کیا, کہا کہ آپ کی اور میری زبان اتنی تھی, میں اس سے زیادہ نہیں لینا چاہتا. جو میرا معاہدہ تھا یہ میرا حق تھا, یہ فالتو آپ کا ہے, آپ صاحب مال تھی, پیسہ آپ کا تھا, یہ میں نے راستے میں مزدوری کی, جو میرا حق ہے. اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اور واقعات اور حالات سنے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دیانت کو دیکھا تو حضرت خدیجہ نے خود حضور کو نکاح کر دیا. اور یہ قرآن میں بھی دوسرے سپارے میں بیوہ عورت اپنے نکاح کا پیغام خود دے سکتی ہے. کون سی عورت؟ زور سے کہتے ہیں کنواری لڑکی دے سکتی ہے؟ نہیں. قرآن نے کہا نہیں. وہ ملا بھی جاہل ہے شریعت سے, وہ خان گڈیرا بھی شریعت سے جاہل ہے, وہ صوفی بھی جاہل ہے جو یہ فتوے دے دیتا ہے کہ کنواری لڑکی بھی جہاں چاہے, بے شک اس کی عمر 22 سال کی ہو گئی ہو, جہاں چاہے نکاح کا پیغام دے سکتے. قرآن نے بیوہ عورت کو, اور بلکہ عجیب الفاظ ہے قرآن کے کہ وہ اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو اس کے باپ کو, بھائی کو, نانے کو, دادے کو, مامے کو, چاچے کو روکنے کی بھی اجازت نہیں, اس لیے کہ وہ ٹھوکر کھا چکی ہے. اب اگر وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر اپنا گھر بسانا چاہتی ہے, اسے اپنا گھر بسانے کا. ہم بیوہ عورت کو زمانے کی ٹھوکروں کے سامنے نہیں رکھنا چاہتے. قرآن کہتا ہے ہم اس کو بھی عزت سے جینے کا ڈھنگ دیتے ہیں. کنواری بچی کی عزت کا رکھوالا اس کا باپ ہے, اس کا بھائی ہے, اس کا نانا دادا ہے, اس کا چاچا ماما رشتے دار ہے. وہ نکاح کا پیغام دے. ہاں لڑکا نکاح کا پیغام دے سکتا ہے, لڑکی نہیں. یہ بے حیائی, یہ فحاشی آج کے معاشرے نے ہمیں سکھائی ہے. ایک کوٹ کچہری کو ماں باپ کو چھوڑ کر نوجوان لڑکی لڑکا کوٹ میں جا کر نکاح کر لے, ماں باپ بیچارہ عزت کا مارا ہوا زمین میں دھس جاتا ہے اور خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اور اس ماحول میں بیٹی اور بیٹیاں ماں باپ کی عزت کی پگڑی کو اپنے پیروں کے نیچے روکتی ہیں, جینے کے قابل نہیں رہنے دیتے. وہ غیر بن جاتے ہیں اور ایک نیا لڑکا اس کا اپنا بن جاتا ہے. بیوہ عورت نکاح کا پیغام دے سکتی ہے, اور یہ سنت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس نکاح سنت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی پیغام ملا, بڑی عجیب بات ملتی ہے, آپ نے ایک دفعہ بھی یوں نہیں کہا میں سوچ کے بتاؤں, ایک دفعہ بھی نہیں. نکاح کا پیغام آیا, آئے کیا میرے پاک نبی کی سنت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے چاچا کے پاس گئے, تو گھر کا بڑا تھا. چاچا مجھے یہ نکاح کا پیغام آیا, مجھے قبول ہے, آگے آپ کی مرضی, آپ کہتے ہیں تو ٹھیک.
نہیں کہتے ہیں تو بھی ٹھیک، مجھے تو بولتے ہیں۔ کس کو جا کے کہا؟ ابا تو تھا نہیں، اماں تھی نہیں، دادا تھا نہیں، کون تھے؟ جناب ابی طالب، حضرت علی کے ابا چاچا تھے میرے پاس، کہ اس وقت گھر میں بڑا ہوئی، اور ابھی تو نبوت کا زمانہ ہی نہیں ہے، 25 سال کی عمر ہے میرے پاک نبی کی، نبوت کی باتیں تو بات کی ہیں کہ بڑا اولاد کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ آج نوجوان اٹھتا ہے وہ ابے کو کہتا ہے تینوں کی پتہ، وہ چاچے کو بھی کہتا ہے وہ چاچا تینوں کی پتہ جنہوں میں پتہ ہے۔ یہ اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، اور وہ بڑے بوڑھے جو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اللہ نے عقل ہی کوئی نہیں دے۔ بھائی بے شک آج کمپیوٹر کا دور ہے، آپ کمپیوٹر سیکھ گئے، بے شک سائنس کا دور ہے، آپ نے بڑی ترقی کر لی، لیکن شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ بڑا اس کے سامنے بات رکھنے میں یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور سنت ہے، کہ جب میں کسی بڑے کے آگے بات رکھتا ہوں تو گویا میں نے اپنے اللہ کے آگے بات رکھ دی، میں نے اپنے رسول کے آگے بات رکھ دی، اس لیے کہ یہ میرا بڑا ہے، یہ اس جگہ پہ بیٹھا ہے۔ اور جب کوئی بندہ بڑے کے سامنے بات رکھتا ہے تو بڑے کی رضا میں خدا کی رضا آتی ہے، بڑے کی رضا میں رسول کی رضا آتی ہے، جب خدا اور رسول کی رضا آتی ہے تو اللہ پاک اس کام نہیں کرتا۔ اس لیے بڑوں سے پوچھ لینے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ بڑا جہاں دیدہ ہوتا ہے، وہ تجربہ ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر سے اس نے کئی کہانیاں کس سے سن رکھے ہوتے ہیں، وہ دوسرے خاندان کو جانتا ہوتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کو پیچھے جا کر خبر گیری کر سکتا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں۔ بڑا گھر میں ہوتا، میرے دوستوں ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے کہ جس گھر میں بڑا ہو شکر کیا کرے بندہ کہ میرے گھر میں کوئی بڑا ہے، اور بڑا اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور جس گھر میں بڑا کوئی نہیں ہوتا اس گھر میں اللہ کی رحمت کم آتی ہے۔ بڑا جو ہوتا ہے درخت کی طرح ہوتا ہے کہ اس کا پھل، اس کا سایہ، اس کی ٹہنیاں، اس کے پتے، اس کی جڑیں انسان کے کام آتی ہیں۔ آج تو ہم بڑا گھر میں تو کہتے ہیں یہ کھانستا ہے ہمیں سونے نہیں دیتا، نکالو باہر۔ شکر ہے آج تک ہمارے معاشرے میں تو نہیں ہے، لیکن ان ملکوں میں تو اگر انہوں نے اولڈ ایج ہوم بنا دیے کہ بڑا بوڑھا ہو گیا تو ڈال دو وہاں پہ، ہم جا کے برتھ ڈے والے دن یا عید والے دن ملایا کریں گے، بابا ہمارے گھر نہیں آیا کریں۔ اور بڑے بوڑھے، ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے اللہ جس گھر میں بڑا بوڑھا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، یہ لفظ ہے دل کی کھڑکیاں کھول کے سنو، فرمایا اللہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے جس گھر میں بڑا بوڑھا ہو، اللہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان گھر والوں پر اپنا رحم نہ کروں، اس لیے کہ اس گھر میں بوڑھا ہو مجھے شرم آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو جا کر کہا، اور چچا نے بھی 1 منٹ نہیں لگایا کہ بیٹا میں سوچ کے جواب دوں۔ چچا بھتیجے کو بھی جانتا تھا، چچا اس عورت کو بھی جانتا تھا جو نکاح کا پیغام دے رہی ہے، چچا بھتیجے کے آنے والے حالات سے بھی واقف تھا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور چچا اس نے اتنا بھی نہیں کہا کہ بیٹا 2 جگہ سے بیوہ عورت ہے اس سے تو شادی کرے گا۔ ایک بات میں کہہ دیتا ہوں، نبی بھی، چاچا بھی، وہ حضرت خدیجہ بھی، تینوں یہ چیز جانتے تھے کہ شادی بیاہ میں اگر وہ بندہ نفس کو پہلے رکھتا ہے، اپنی فطرت کو پہلے رکھتا ہے، اپنی تسکین کو پہلے رکھتا ہے، اس نکاح میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ اس نکاح میں برکت ہوتی ہے کہ پہلے انسان یہ سوچے کہ میں
اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کر کے فلاں خاندان کے ساتھ جڑ بھی رہا ہوں، اور نفس بعد میں، تسکین بعد میں، پہلے میں اللہ کا حکم پورا کروں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا عورت سے شادی کر کے قیامت تک آنے والی امت کو، دوسروں کو جو نبی پہ اعتراض کرنے والے ہیں، بتایا کہ نبی نفس پرست نہیں ہوتا، تسکین پرست نہیں ہوتا، نبی خدا پرست ہوتا ہے، اور نبی لوگوں کو جوڑتا ہے، نبی توڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ فرماتی ہیں، ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ آسمان کا سورج آسمان سے لڑکتا ہوا زمین پہ آیا اور سیدھا میرے گھر آیا، میرے گھر میں بھی میرے کمرے میں آیا، اور پھر میرے کمرے میں وہ سورج رہائش پذیر ہو گیا، اور وہاں سے سورج کی روشنی مدینے کو نکل رہی ہے، وہاں سے سورج کی روشنی مکے کو نکل رہی ہے، وہاں سے سورج کی روشنی ساری دنیا میں جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ آسمان پہ کھڑا رہے، وہ میرے گھر میں طلوع ہو رہا ہے اور میرے گھر سے روشنی جا رہی ہے۔ میں اٹھ بیٹھی، اس خواب کو دیکھ کر مجھے سکون نہیں آیا، تو میں اپنے چچا جان بھائی ورقہ بن نوفل، جو اس وقت مکے میں سب سے بڑے تورات و انجیل کے حافظ عالم تھے، ان کے پاس گئی اور ان کو خواب سنایا۔ تو جیسے ہی خواب سنایا تو میرے چچے کا بیٹا کہنے لگا، خدیجہ مبارک ہو، تیرے گھر میں اللہ کا نبی آنے والا ہے، تیری شادی اللہ کے نبی کے ساتھ ہونے والی ہے، لیکن یہ مجھے ابھی تک پتہ نہیں کہ نبی ہونے والا کون ہے۔ کتابوں میں ضرور پڑھا ہے مکے میں ہوگا، کتابوں میں ضرور پڑھا ہے وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا، لیکن کون ہوگا یہ پتہ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر میں غار حرا میں تشریف لے گئے اور اللہ پاک نے جبریل کو نازل کر کے قرآن بھیجا، نبوت کا تاج سر پہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے واپس اپنے گھر میں آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو حالت دیکھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا، اتنا زور کا تھا۔ میں مثال کے طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، عام لوگوں سے جیسے نبی کو آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں، نبی کو تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں، نبی کو راحتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، نبی کو سکون بھی زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح نبی کو بخار تم سے ڈبل ہوتا ہے۔ اگر تمہیں 104 ہو تو نبی کو 208 ہوتا ہے، ڈبل لیول۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کا بخار 105 سے آگے چلا جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا۔ نبوت کو اللہ پاک، چونکہ ان کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ سہ سکتے ہیں، وہ برداشت کر سکتے ہیں، ہمارا دل چھوٹا ہوتا ہے۔ ہم کبھی کبھی مثال بھی دیتے ہیں کہ ان کو فلاں تکلیف آئی، میرے دوستوں ان کے دل بڑے تھے اور وہ برداشت کر سکتے تھے، اللہ نے سہنے کی طاقت دی تھی۔ ہمیں اللہ نے دل چھوٹے دیے، طاقتیں چھوٹی ہیں، ہم وہ سہ نہیں سکتے۔ اس لیے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ دعا میں اللہ سے کہا کرو کہ اللہ بے شک تو تکلیف دیتا ہے، آمنا و صدقنا میں قبول کر لو، لیکن اتنی دے جتنی میں اٹھا سکتا۔ اور اللہ بھی قرآن میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم بھی کسی جان پر اتنا بوجھ ڈالتے نہیں جتنا وہ اٹھا نہیں سکتا، اتنا ہی دیتے ہیں جتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر اونٹ پر وہ زیادہ بوجھ ڈال دے تو ظلم ہے، گدھے پر زیادہ بوجھ ڈال دے تو ظلم ہے، اسی طرح گھر والی پہ زیادہ بوجھ ڈال دو تو ظلم ہے، نوکر ملازم پہ زیادہ بوجھ ڈال دو تو ظلم ہے۔ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں ہم ظالم نہیں کہ ہم کسی پر زیادہ بوجھ ڈال دیں، ہم بھی اتنا ہی ڈالتے ہیں جتنا بندہ کو اٹھا سکتا ہے۔ لیکن ڈالتے ہیں نا جب ہم کسی تو ڈالتے بھی اسی پہ ہیں جس سے ہمیں پیار ہوتا ہے، جس سے ہم بھی غیروں پہ بوجھ نہیں ڈالتے جو ہمارے نہیں ہوتے، ہم اپنوں پہ بوجھ ڈالتے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ یاری کتنی نبھاتا، کہتے ہیں نا کہ یار کو یار آزمائے تو تھوڑی تکلیف دے کے دیکھو۔ اللہ پاک بھی جب بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تیرے سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو اللہ کو چاہتے ہیں تھوڑا آزما کے دیکھو تجھے کتنی محبت کرتا ہے۔ حدیث